بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کے صدقے میں ہمارے یہاں پر اس کی امپورٹنس دی جاتی ہے اور ماشاءاللہ لوگ اس کے لیے اہتمام کرتے ہیں۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیے گا آپ کہ خود دعائے کمیل، چونکہ اس سے ایک بات میرے ذہن میں آئی، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ وہ دعاؤں کا خزانہ کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کے پاس ہے، وہ نہ صرف یہ ہے کہ نہ کسی اور سیکٹ کے پاس ہے بلکہ نہ کسی اور دین و مذہب کے پاس ہے۔ یہ بات طے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حتیٰ یہ کہ بعض مرتبہ تو اتنی دعاؤں کی کثرت ہے، ایک صاحب نے ایک موقع پہ سوال کیا کہ مولانا اگر مفاتح الجنان کو دیکھیں تو اس میں صبح کی دعا ہے، پھر دوپہر کی دعا ہے، شام کی دعا ہے، رات کی دعا ہے، شب جمعہ کی دعا ہے، جمعے کی دعا ہے، اس ہفتے کی دعا، ہفتے کے دن کی یہ دعا، سنڈے سے لے کر سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے، ہر دن کی دعا آپ کو ملے گی وہاں پر۔ تو مولانا خالی دعا ہی پڑھتے رہیں، کچھ بھی نہ کریں کیا؟ صرف یہی کام رہ گیا ہے کیا؟ تو میں نے ان کو ایک مثال دی تھی۔ مثال تو خیر پاکستان یا انڈیا کے حساب سے آپ یہاں پر فلائٹ کے حساب کہیں جوڑ لیں، کراچی سے لاہور کی فلائٹ ہو یا دلی سے ممبئی کی فلائٹ ہو، آپ جائیے ایئرپورٹ پر تو آپ کو 8 AM کی بھی فلائٹ ملے گی، 9 AM پہ، 10 AM پہ، 11 AM، ہر گھنٹے پہ فلائٹ ہے۔ تو کیا بس خالی آتے جاتے رہیں وہاں پر، آپ کچھ نہ کریں کیا؟ مطلب یہ نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ کی سہولت کے اعتبار سے جب آپ جانا چاہیں تو آپ کے لیے ایک فلائٹ اویلیبل ہو، آپ کی سہولت کے اعتبار سے جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنا رابطہ برقرار رکھنا چاہیں تو اہل بیت علیہ السلام کی سکھلائی ہوئی کوئی دعا اویلیبل ہو۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ تو اہل بیت علیہ السلام نے آپ کو انرچ کیا، غنی کر دیا۔ ہاں، کوئی موقع ایسا نہیں کہ آپ تعلق جوڑنا چاہیں اللہ سے اور آپ کے پاس کوئی دعا موجود نہ ہو، کوئی وظیفہ موجود نہ ہو۔ تو خود ہم اس طرح سے مثلا صبح کے وقت کی دعا صباح ہے۔ جب ہم نجف میں رہتے تھے تو روز صبح میں امیر المومنین کے حرم جاتا تھا تو صبح کو تقریباً 9 بجے کا وقت ہوتا ہے نجف اشرف میں کہ جب دعائے صباح پڑھی جا رہی ہوتی ہے۔ اب اس کی ایک اپنی ہی یونیکنیس ہے۔ صبح کا ذکر کیا مولا علی علیہ السلام نے، کیا ہی کہنے۔ وَوِقَایَةً مِّن مُرْضِيَاتِ الْهَوَىٰ إِنَّكَ قَادِرٌ عَلَىٰ مَا تَشَاءُ تُعْطِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ اے علی، آپ پر ہماری ہزاروں جانیں قربان ہو جائیں کہ اپنے کلام کو اللہ کے کلام کے ساتھ ایسے ملا دیتے ہیں کہ جیسے کوئی فرق ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ہی نور سے بہتے ہوئے 2 چشمے ہیں آپ کے پاس ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے ہمارے پاس۔ پروردگار صبح کے وقت مولا علی نے کہا، صبح کے وقت اللہ تعالیٰ سے کہو میرے برے ارادوں کو روک لے، وَوِقَایَةً مِّن مُرْضِيَاتِ الْهَوَىٰ، جو خواہشات نفس میرے دل میں اٹھ رہی ہیں شیطان کے راستے پر، اس کو روک لے۔ إِنَّكَ قَادِرٌ عَلَىٰ مَا تَشَاءُ، یقیناً جو تو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ تُعْطِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے ملک دے دیتا ہے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے ملک لے لیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے عزت عطا کر دیتا ہے۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے تو ذلیل کر دیتا ہے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ، تو دن میں رات کو داخل کر دیتا ہے۔ ابھی آج کل ونٹر ہے یہاں، جہاں سے میں آسٹریلیا سے آ رہا ہوں آپ کے پاس، وہاں سمر ہے، اللہ کا نظام ہے۔ اچھا یہاں ونٹر ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ دن چھوٹا ہے، راتیں بڑی ہیں۔ تو اس وقت رات دن میں داخل ہے، رات دن میں داخل ہے نا، کیونکہ رات بڑی ہے دن چھوٹا ہے۔ جب سمر کی طرف جائیں گے تو دن رات میں داخل ہو جائے گا، دن بڑا ہو جائے گا، رات چھوٹی ہو جائے گی۔ تو تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ پورے سال کا سرکل ہے، ایک سائیکل ہے یہ، کہ اللہ کبھی رات کو دن میں داخل کرتا ہے، آہستہ 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 دن چھوٹا ہوتا جاتا ہے، رات بڑی ہوتی جاتی ہے۔ پھر جب سمر آتا ہے تو پھر دن بڑا ہوتا جاتا ہے، رات چھوٹی ہو جائے تو دن رات میں داخل ہونے لگتا ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت، اور کبھی اللہ مردہ سے زندہ نکال لیتا ہے۔ ہائے ہائے۔ کبھی تخرج المیت من الحی، کبھی زندہ سے مردہ نکالتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک ماں، اس کے یہاں ولادت ہوئی، تخرج الحی من المیت، ماں کا انتقال ہو گیا، ماں مردہ ہے، بچہ تو مردہ سے زندہ نکالا اللہ نے، نہیں نکالا۔ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، کبھی ماں زندہ ہے، بچہ اسٹل برتھ ہے،
تو زندہ سے مردہ نکالا اللہ نے نہیں. کبھی اللہ زندہ سے مردہ نکالتا ہے, کبھی مردے سے زندہ نکالتا ہے. یہ اس کا ایک ظاہر ہے. باطن سناؤں کیا ہے؟ باطن ہے کہ کبھی اللہ گمراہ سے ہدایت یافتہ نکالتا ہے, کبھی ہدایت یافتہ سے گمراہ نکالتا ہے. یہ باطن ہے اس کا. ایک صلوات کا حق بنتا ہے یہاں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کبھی حضرت نوح علیہ السلام سے ان کا بیٹا آ جاتا ہے. نوح اولو العزم نبی, بیٹا گمراہ, تو اللہ نے ہدایت یافتہ سے گمراہ نکالا ہے. دوسری مثال بھی پتہ نہیں دے سکتا ہوں یا نہیں دے سکتا یہاں پر, کتنی گنجائش کہ جب اللہ گمراہ سے کوئی ہدایت یافتہ نکال لے. ہے تاریخ کی ایک شخصیت, جنگ جمل میں مولا علی کے ساتھ ہے. ہاں بات واضح ہے آپ کے لیے. تو مولا علی نے کہا کہ ہے کسی اور صلب سے لیکن میرا بیٹا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام ہے کہ وہ گمراہ سے کسی ہدایت یافتہ کو نکال لے. ہے آج جو عنوان قلم دان سے نکلا, اب جن کو نام معلوم ہے ان کو معلوم ہے, میں آج تفصیل میں نہیں جا سکتا. تو ہے آج جو عنوان قلم دان سے نکلا, اب تک نہیں تاریخ کے وجدان سے نکلا. اور کیا اس کا شرف عالم امکان سے نکلا, ہیرا تھا مگر کوئلے کی کان سے نکلا. ہیرا تھا مگر کوئلے کی کان سے نکلا. یہ اس پہ شرف ہو گیا اللہ کے ولی کا, وہ ابن ابی بکر ہے, بیٹا ہے علی کا. بیٹا ہے علی کا. تب ذرا غور کیجئے. تو کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام مردہ سے زندہ نکال لے, زندہ سے مردہ نکال لے. اب یہ جو کچھ ہے نا, میں نے آپ سے کہا کہ آپ انریچ ہیں اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات میں. یہ وہ دعاؤں کا ذخیرہ و خزانہ ہے کہ جس میں معارف بھی ہیں. یہ سب آپ کے پاس ہے, کہیں اور نہیں. تو اس لیے ایک روٹین میں رہنا چاہیے. دعاؤں کا بھی ایک ذخیرہ وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان جڑا رہتا ہے اہل بیت علیہ السلام سے, پھر ان کے ذریعے سے خدا سے.